بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو آپ کو چھوٹی سی آج چیز بتانے جا رہی ہوں، اور اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ تو آپ کے روزمرہ روٹین، آپ کے لازماً آپ کے روزمرہ روٹین میں یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ دشمن کا یا یہ جیسے جانی دشمن ہو یا کوئی بھی دشمن ہو، ویسے جانوروں سے خوف ہو کہ آپ کو، ایک تو جن کے ویسے کوئی دشمنوں سے ڈر ہے، اس ٹائم اکیلے میں، جیسے وہی میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا، جیسے بولا کہ جیسے کہ کوئی جو آج کل کے حالات ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ حادثہ، کوئی اکیلے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسا کوئی پھنس جاتی ہے، کوئی لڑکا ہے ایسا کسی کہتے چڑھ جاتا ہے، جیسے عام لڑائی مار کٹائی بھی ہوتی ہیں، چیزیں جو بھی ہوتا ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، فطری ہے انسان کے اندر، غصہ چیزیں۔ تو جب کہیں آپ اکیلے میں کہیں پھنس جاؤ کسی دشمن کے آڑ میں، یا کسی جانور کے، جیسے صبح کے ٹائم نا میں نماز کے لیے اٹھتی تھی تو فجر کے ٹائم، تو میرا روم ایسا کہ وہاں سے نا گلی بالکل ساتھ ہے، تو بڑی کلیئر آواز آتی ہے کمرے میں، جیسے کوئی جا رہا ہو آ رہا ہو کچھ بھی ہو۔ تو صبح میں فجر کے ٹائم اٹھتی، پہلے میں نا جب دن کا موسم ہوتا تھا تو کبھی سوچنا کہ کیسے اٹھیں، پھر نا جب دیکھنا اذان والے بھی، میں نے کہا یہ بھی تو لوگ ہیں، یہ بھی دنیا ہے، اٹھ کے جاتی ہے بستروں سے، نماز پڑھنے والے کئی قدم، حالانکہ اتنے میرے ہاں نمازی تو نہیں ہے، کیونکہ سننے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو مساجد جو ہیں بڑھ جاتی ہیں، ویسے خالی ہوتی ہیں۔ باقی اللہ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔ تو یہ ہے کہ صبح کے ٹائم کوئی نہ کوئی قدم فیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نماز کے لیے جا رہے ہیں میل سے نا اس ٹائم، تو پھر وہ ہمت کر کے میں بھی اٹھتی ہوں کہ جب وہ باہر مطلب جانا ہے، جن کو اللہ پاک نے مسجد میں حکم دیا اس کا، مطلب وہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، ہم بستر سے ادھر اٹھ کے نہیں نماز پڑھ سکتے۔ تو پھر میں نے بھی نا، نہیں تو فجر کا اکثر مس کر دیتی تھی، تو میں نے وہ ہمت کی تو شروع کی نماز ایسے، باقی پڑھ لیتی تھی، فجر قضا ہو جاتی تھی عموماً۔ تو وہ پھر جب اس ٹائم تو مجھے اپنے دادا کی بھی یاد آتی ہے ایک بات، کہ جب وہ کہتے تھے میں فجر ٹائم جاتا، انہوں نے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی تھی جو بڑوں کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ سٹک ہو تو یہ جانور جو ہے نا صبح کے ٹائم ہی ایسے جیسے یہ کتے بلیاں چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کتے اس ٹائم ہوتے ہیں خالی گلیوں میں گھوم رہے، گدے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جانور اس سے ڈرتے ہیں، تو پھر یہ میں سٹک ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ ایون کہ ماشاءاللہ اس ٹائم وہ خود چل لیتے تھے، کوئی سٹک کا سہارا نہیں تھا ان کو، بلکہ اینڈ تک ان کو ایسا نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اس کا انہوں نے یہ فائدہ بتایا کہ اس سے نا جانور ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، لازماً اس ٹائم پھر جانور ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی روٹین تھی، پہلے ہم بھی مسجد میں جاتے، چیزیں ہوتی، تو عام ابھی بھی گلیوں میں ہوتے ہیں آوارہ کتے بھی ہوتے ہیں جس سے بندہ ڈرتا ہے۔ بعض دفعہ دن کے ٹائم میں بھینسیں گزر رہی ہوتی ہیں، ہم لڑکیاں تو ان چیزوں سے زیادہ ہی ڈرتی ہیں، تو کہیں بھی کسی بھی ٹائپ کا خوف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، تو یہ الفاظ جو آپ کے روزمرہ روٹین میں ہے، تو یہ ضرور آپ اس وقت نا مسلسل انہی کو صرف پڑھا کریں، کہ یہ جو تعوذ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو سٹل پڑھیں، مسلسل پڑھیں، مطلب کہ پہلے اسی کو مسلسل پڑھیں کچھ دیر، جب آپ تھوڑے دیر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ خوف، وہ دشمنی کا خوف ہے، جانور کا خوف ہے، کسی بھی طرح کا خوف ہے، وہ آپ کا ٹل جائے گا، وہ آپ سے خود بخود چیز دور ہوئے۔ ایون کہ آپ کا کسی سے ویسے ہی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی آپ سے غصے میں بات کر رہا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ سٹل دل میں پڑھنا شروع کر دیا کریں، کیونکہ یہ ہے ہی شیطان کو بھگانے والی، اور جب یہ شیطانی ٹائپ کی چیزیں، یہاں وہ اسی ٹائپ سے کہ مطلب کہ ہمارے آڑ میں کوئی چیز آتی ہے، تو ہم یہ جب سٹل پڑھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود شیطان دور ہو جائے گا، پھر آپ آگے مرضی ہے بسم اللہ پڑھ کے، تو پھر آپ چاہے کچھ بھی پڑھ لیں، ویسے پڑھ لیں، کیونکہ پھر اللہ کا نام لے، وہ بھی زبردست ہے کہ اللہ کی ایک تعظیم اس کے، کہ ہمارے سے اس نے وہ یہ چیز دور کر دی، تو آگے بسم اللہ پھر پڑھ لیں۔ لیکن جب آپ سے کوئی جانور دور نہیں ہو رہا، گھر میں چھپکلیاں، کمرے میں ہم
لڑکیاں گھستی نہیں، کوئی کاکروچ سے ڈر رہی ہے، کوئی چوہے سے ڈر رہی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سٹل اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسلسل پڑھیں، خالی اسی کو پڑھیں۔ جب کہیں خوف ڈر کوئی کسی ٹائپ کی چیز ہو تو یہ مسلسل پڑھیں، تو پھر آپ آگے نا بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ پھر چاہے ایک بار پڑھ لیں، پھر ویسے کچھ بسم اللہ کے ساتھ روشی پڑھ لیں، ویسے پڑھ لیں، خالی بسم اللہ پڑھ لیں۔ لیکن جب تک آپ کا خوف نہ ختم ہو، آپ کا دشمن نہ آپ سے دور ہو، آپ کا کسی بھی ٹائپ کا جو ڈر خوف ہے، تو تب تک آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو مسلسل پڑھیں۔ تو چاہے وہ اکیلے میں مرد رات گئے اپنے کام سے آ رہے ہیں، جاب سے آ رہے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو شام ہوتی ہے اس وقت اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ اس وقت اللہ پاک نے اپنی بے شمار مخلوقات کو دنیا میں پھیلا دیا ہوتا ہے زمین پر۔ تو اس وجہ سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ہی شام ہو تو آپ غیر ضروری گھر سے باہر نہ رہو، تو آپ گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو جب کیونکہ مردوں کی تو مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے کئیوں کی جاب کا مسئلہ کچھ بھی ہے، تو پھر دوسرا کہ انہوں نے تو صبح فجر ٹائم بھی جانا ہے، تو ان کی میعاد میں کئی مسئلے اس ٹائپ کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جانور نما کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کے معاملات پیش آئیں، آپ ایک دم لمبی چوڑی چیز نہیں پڑھ سکتے، یا کہیں گھبرا جاتا ہے بندہ، خود ہی خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے، تو سٹل صرف یہی الفاظ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی کیڑا ہے، کوئی آپ کا کوئی جانور کسی سے ڈر ہے کسی چیز سے، تو یہ جو ہے نا یہ چیز آپ سے شیطان دور کر دے گا، اور آپ کا جو بھی مسئلہ پریشانی وہ انشاءاللہ اس وجہ سے ٹل جائے گی۔ تو یہ سٹل کیا کریں جب بھی آپ کہیں پریشان ہو، خوف زدہ ہو، آپ کسی کے ساتھ کوئی غصے میں آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے نہیں ہے، وہ غصے میں ہے، تو یہ سٹل پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہوگی، شیطان دور ہوگا، تو آپ کی آٹومیٹک مشکل ٹل جائے گی۔ تو یہ ضرور پڑھا کریں۔ جزاک اللہ کثیرا۔